حضرت کی ملمت کے ملفوظات میں ہے یا کہیں پر میں نے پڑھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی علیہا کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کی جو نوکرانی تھی، خادمہ تھی، اس نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، اور آپ تو اتنے اچھے کپڑے پہنی ہوئی، آپ کی گدڑی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا گدڑی اللہ تعالیٰ نے لے لی واپس اور مجھے یہ جنت کا لباس پہنا ہے۔ تو اس خادمہ نے پوچھا سب سے زیادہ کام آنے والی چیز وہاں کیا ہے؟ فرمایا استغفار بہترین توشہ ہے، استغفار بہترین توشہ۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی محدث عظیم ہیں، مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کیونکہ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، کیونکہ جو استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے متقین کے مقام پر فائز فرما دیتے۔ لیکن سچی توبہ کرے، ہمارے ہاں توبہ بھی کیسی ہوتی، ہمارے والا فرمائے توبہ 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 توبہ۔ دیکھیے مولانا آپ کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، دیکھیے عورتیں کیسے جا رہی ہیں، یہ توبہ ہے، توبہ کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ نظر کی حفاظت کر کے یہ توبہ ہے کہ نظر جھکاؤ اور گناہ کے کام چھوڑو، یہ ہے توبہ۔ توبہ نام ہی ندامت کا ہے، ندامت کر کے آدمی زندگی کو صحیح کرنا لگ جائے۔ اب 1000 مرتبہ استغفار نہ کرے، 1 مرتبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن کوئی روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہے لیکن کسی کالی گوری کو نہیں چھوڑتا اور گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس کا 1000 مرتبہ استغفار میں وزن نہیں ہے۔ اور جو 1 مرتبہ استغفار کر کے گناہ چھوڑ دے وہ اللہ کا ولی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ ہمارے والا کی ساری زندگی یہی حضرت والا فرماتے تھے، شعر فرمایا کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے، چند دن خونے تمنا سے۔ تو یہ تمنا پیدا ہوتی ہے نا، اسی کا خون کرنا ہے، ناجائز خواہش کا خون کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہستی ملتی ہے۔ اور جو ناجائز خواہش پہ عمل کر لے، یہ خواہش اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے خواہش اسی لیے دی تاکہ اس کو دباؤ۔ یہ کھاد کی طرح ہے، یہ کھاد کی طرح ہے، جیسے کھاد ہے، کھاد کو زمین میں دباتے ہیں تو پھول خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ جب اس خواہش، گندی خواہش کی کھاد کو ہم دل میں دبا دیں گے تو اللہ کی محبت کا پھول پیدا ہوگا، خوشبودار۔ یہ کھاد سجانے کے لیے نہیں ہوتی، کھاد کو کوئی شوکیس میں رکھے اسی سے تو پھول پیدا ہوتا ہے، کھاد کو ہی سجا لو، کھاد سجانے کی چیز، کھاد زمین میں دبانے کی چیز ہے۔ تو خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں دی، خواہش کو یہاں دباؤ، یہاں پہ چند روزہ زندگی میں اپنی ناجائز خواہش کو دباؤ، جائز کو بھی نہیں۔ اچھا کھانے پینے کا دل چاہ رہا ہے، اچھا پہننے کا سب کرو، ناجائز خواہش کو دباؤ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس میں خواہش ہی خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں نا ہر خواہش، یہ تو بیکار بات ہے، ہر خواہش پوری ہوگی، کبھی انسان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے دنیا میں؟ جنت میں ہر خواہش پوری، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو کچھ تم چاہو گے وہ ملے گا، جو کچھ چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ لہذا ایک ایسی زندگی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن ہم وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا عجیب کلام ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں نا، اس کو بولا جائے بڑی گاڑی، وہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، وہ چھوٹی گاڑی لے گا 1000 روپے کی، 5000 روپے کی، اس کو وہ گاڑی اچھی لگتی۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی، بڑا ہو جائے، بچے جو ہے چھوٹے پن میں چھوٹی گاڑی لیتے ہیں چابی سے چلنے والی، بڑے ہو کے بھی لیں گے، کھیلیں گے وہ، اب اس کی ترجیحات بدل گئی، اب 25 لاکھ کی گاڑی بھی اس کے لیے سستی ہے، وہ چاہتا ہے 50 لاکھ والی لی جائے۔ تو ہماری ترجیحات نہیں بدلی، اس کا مطلب بچپنا ابھی تک باقی ہے، بقول ہمارے بھائی طائب صاحب کے کہ اب بھی باقی ہے بچپنا طائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں۔ جس کو کھلونوں پہ مچلنے کا دل چاہ رہا ہے اور مچل رہا ہے، یہ ابھی بچہ ہے، یہ ابھی بڑا نہیں ہوا ہے۔ بڑا ہوگا تو دل تو چاہے گا لیکن دل کو مارے گا، کیونکہ جیسے کسی کو مٹی کھانے کا دل چاہے تو کھائے گا بڑا ہو کے، تو پتہ ہے مٹی کو کھانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن بچپن میں بچے کھاتے ہیں، 2-3 سال کے بچے ادھر ادھر چھپ کے مٹی کھاتے ہیں، جو منع کرتا ہے اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دیکھو یہ آ گئے ہمارے دشمن، ہمیں مٹی کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والے ہمیں گناہ کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ نصیب